اللہ 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 لا الہ نبی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم بڑھتے ہیں صلی اللہ میرے ہاتھ میں کچھ دیر جرأت کروں گا، اتنی جرأت تو نہیں مجھ میں کہ استاد الاساتذہ بھی ہیں، میرے استاد محترم بھی ہیں، حضرت قبلہ کی کافی رہبری اور رہنمائی ہے ہمارے ساتھ، اور الحمدللہ آپ کی عنایتوں کا صدقہ ہے آپ اس مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ انہی اساتذہ اکرام کے جوتیوں کی برکت ہے کہ جو آج احفر العباد اس قابل ہے کہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ تو حاضرین اکرام، چند کلمات تاکہ حضرت قبلہ کے سامنے سنا کر میں اپنے علم کو تقویت دینے کی کوشش کروں۔ مجال تو نہیں ہے، جرأت تو نہیں کہ لب کشائی کروں، کیونکہ وہ ذات ہی کریمہ ایسی ہے جو الحمدللہ بڑے بڑے علماء کرام کے استاد ہیں، بڑے بڑے علماء کرام کو آپ نے سنبھالا ہے، آپ نے تعلیم و تربیت دی ہے بڑے بڑے علماء کرام کو۔ آج وہ علماء کرام الحمدللہ صرف ہندوستانی نہیں بلکہ ہندوستان کے اور ہندوستان کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی خدمت دین پیش کر رہے ہیں، لوگوں کو اللہ اس کے رسول سے جوڑ رہے ہیں، لوگوں کو خوش عقیدہ سنی مسلمان بنا رہے ہیں، لوگوں کے قلوب میں حب رسول اور عشق رسول کا چراغ روشن کر رہے ہیں۔ اور الحمدللہ حضرت تو الحمدللہ زمانے عرصے دراز سے کرتے آ رہے ہیں، لیکن حضرت قبلہ کی صحبت کی برکت سے کئی ایسے علماء ہیں جو دنیا کے کونے کونے میں جا کر حب رسول کی دعوت کو عام کر رہے ہیں، عشق رسول کا چراغ روشن کر رہے ہیں۔ وہ ذات گرامی حضور والا کی ہے، لہذا ان کے سامنے لب کشائی کروں۔ بہرحال اتنی تو مجال نہیں، لیکن چند کلمات آپ کو سناؤں گا اور ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین کرام، جیسا کہ کہا گیا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو بہرحال حاضرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان، آپ کی رفعت اور آپ کی حیات مبارکہ کے بارے میں قرآن پاک میں کئی مقامات پر ہم کو اس کا ثبوت بھی ملتا ہے، اور احادیث رسول سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ تفسیری خطاب تو آپ حضرت والا سے سماعت کریں گے، لیکن چند کلمات کی آپ کو سنا دوں کہ ایسا ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، اس واقعے کو سنا کر میں اپنی تقریر کو سمیٹنے کی کوشش کروں، کیونکہ آپ سن رکھا ہوگا کہ کچھ سال پہلے زیادہ سالوں کی بات بھی نہیں ہے، کچھ سالوں پہلے کیا ہوا تھا کہ بتایا جاتا ہے، شاید یہ واقعات بڑے بڑے علماء کرام نے بھی بیان کیا، بڑے بڑے علماء کرام نے بھی اپنے خطابات میں رکھا کہ یہ واقعے کو یہ بات کو کہ تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات کی تصدیق ہو جائے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کی تصدیق ہو جائے۔ تو بہرحال بہت سارے بڑے بڑے علماء کرام نے، کیونکہ یہ واقعہ بہت دور کا واقعہ نہیں ہے بلکہ کچھ سالوں پہلے کا واقعہ ہے، جو بڑے بڑے علماء کرام کے بیانات سے میں نے اس کو سنا۔ میں نے سوچا یہ حیات النبی عنوان سے یہ محفل سجائی گئی ہے، تو اس محفل میں اس واقعے کو سنا کر تاکہ ایمان میں تازگی پیدا کروں۔ تو معزز حاضرین اکرام، بتایا جاتا ہے روضہ رسول میں جالی مبارک کے اندر ایک کبوتر پہنچ چکا، اور وہ کبوتر پہنچ چکا اور وہ پتہ نہیں وہ کبوتر مر گیا، تو لہذا جیسے ہی اس کا مرنا تھا وہ کبوتر وہاں ہونا، لوگوں کو پتہ چلا کہ کبوتر اندر چلا گیا ہے، اس کو باہر لے آنا ہے، اس کبوتر کو باہر لے آنا ہے۔ تو بہرحال کئی ترتیب کی گئی، کیا کرے، کون پہنچے روضہ رسول کے اندر جالی مبارک کے قرب میں، جس کی مجال ہے وہاں اتنے قرب میں پہنچے، کیونکہ رسول کائنات، فخر موجودات، تاجدار انبیاء، نبیوں کے سردار آرام فرما رہے ہیں وہاں پر۔
تو بہرحال کون پہنچ کر اس کبوتر کو باہر لائے گا؟ لہذا یہ کوشش بہرحال وہاں کے بڑے بڑے علماء سے مشورہ کیا گیا، تو علماء نے یہ مشورہ دیا، بتایا جاتا ہے علماء نے یہ مشورہ دیا کہ دیکھو کوئی اتنا لائق نہیں کہ اتنی قریب پہنچے، کیونکہ سب کے اعمال میں کچھ نہ کچھ معاملات ہے، کوئی جائیں تو ایسا جائیں جو گناہوں سے پرہیز کرنے والا ہے، جو معصوم ہے، لہذا جس سے گناہ کوئی صادر نہ ہوئے ہو ایسوں کو بھیجیں۔ تو پھر ترتیب دی گئی کہ کیسوں کو بھیجیں؟ بولے معصوم بچے جو ہوتے، جن کو گناہ نہیں معلوم ہوتا، جو گناہ نہیں جانتے، ایسے بچوں کو بھیجیں۔ پھر یہ ترتیب آئی کہ بچہ بھی معصوم ہو اور بچوں کے والدین بھی گناہگار نہ ہو، بچوں کے والدین کے پاس ایسے عمل کی کوئی چیز نہ ہو جو دنیا داری میں ان کو ملوث کی گئی ہو، بلکہ وہ ماں باپ بھی دیندار ہو، تقوی والے ہو، نمازوں کے پابند ہو، شریعت مطہرہ کے پابند ہو، گناہوں سے پرہیز کرنے والے ہو، ان کی پرہیزگاری کی مثال دی جاتی ہو، ایسے ماں باپ کا کوئی بچہ تلاش کیا جائے۔ لہذا پتہ چلا مدینہ شریف میں ایسے ماں باپ رہتے ہیں، ایسے والدین رہتے ہیں، اور ان کا ایک معصوم بچہ ہے جو 5 سال کا بچہ ہے، جو 5 سال، اس کی عمر 5 سال ہے۔ لہذا جب پتہ چلتا ہے تو جاتے علماء کرام ان کے پاس کہتے ہیں ہم اس بچے کے ذریعے سے جو کبوتر اندر پہنچا ہے اس کو باہر لانا چاہتے ہیں، لہذا آپ کے بچے کو بہرحال غسل دے دیں، عطر سے معطر کریں، اس کی آنکھوں میں سرما لگایا جائے اور اس کو بڑے ہی خوشبوؤں سے معطر کر اس کو اندر بھیجا جائے۔ جو اہتمام کرنا تھا، جس طرح بھی احترام کرنا تھا، جتنا بھی عقیدت و محبت کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا تھا، ان سب کر اس بچے کو، معصوم بچے کو اندر روضہ رسول میں بھیجا گیا۔ جیسے ہی وہ بچہ روضہ رسول میں پہنچتا ہے، ہائے اس بچے کی خوش نصیبی پر، وہ بچے کو وہ مقام ملا، وہ مرتبہ ملا کہ روضہ رسول کے اندر جو کبوتر پہنچا تھا اس کبوتر کو لینے کا مقام پہنچا۔ تو معزز سامعین، جیسے ہی وہ بچہ اندر داخل ہوتا ہے، جیسے ہی وہ لڑکا اندر داخل ہوتا ہے، اندر داخل ہونا تھا، وہ کبوتر کو لے کر آتا ہے اور ایک ایسی چیخ مارتا ہے، اور اس کے الفاظ یوں ہوتے ہیں، 3 بار ایسے الفاظ کو دہراتے ہوئے چیخ مارتا ہے، واللہ وہ قسم کھاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ ہے، اور وہ قسم کہہ کر کہتا ہے کہ میں نے واللہ رسول اللہ حی، وہ یوں کہتا ہے اللہ کی قسم اللہ کے رسول زندہ ہے۔ تو معزز سامعین کرام، تو بہرحال معزز حاضرین، قرآن اور حدیث کی روشنی میں تو آپ استاد محترم سے سماعت کریں گے۔ آئیے ذہن میں ایک واقعہ آتا ہے، استاد محترم کی اجازت ہو تو اس واقعے کی طرف بڑھوں کہ حضور سیدنا احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ، یہ کون بزرگ ہے؟ حضور سیدنا امام احمد کبیر علیہ رحمہ حسینی شہزادے ہیں، امام حسین کے شہزادوں کے شہزادوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ تو لہذا حضرت سیدنا امام احمد کبیر رفاعی کا واقعہ آپ سب جانتے ہیں کہ 550 سال حضور کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارکہ کے 550 سال یا 570 یا 80 سال کا واقعہ ہے کہ جب حضرت سیدنا امام احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ، جو الحمدللہ ولیوں کے تاجداروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت قریب، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بزرگ، یہاں تک کہ آپ کے تعلق سے بتایا جاتا ہے حضور پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا رشتہ بھانجے کا رشتہ ہوا کرتا تھا، لہذا اور آپ کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کی تعریف کیا کرتے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے فیوض و برکات سے حضور سیدنا امام احمد کبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرفرازیاں حاصل ہوئی تھی۔ کئی فیوض و برکات حضور غوث الورا نے بھی آپ کو عنایت فرمایا۔ اسی طرح حضور سیدنا امام احمد کبیر رفاعی علیہ الرحمہ ولیوں میں بہت عظمت والا مقام رکھنے والے بزرگ، اور آپ بزرگ کا واقعہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت احمد کبیر رفاعی علیہ الرحمہ تمنائیں کیا کرتے، اور ہمیشہ یہ بہرحال ذکر و اذکار سے لبریز، اور ہمیشہ یہ دعا کرتے کہ مولا میں پہنچوں روضہ مصطفیٰ پر۔ روضہ مصطفیٰ کی تمنا ہر عاشق رسول کو ہوتی ہے، ہر عقیدت و محبت کرنے والے کو حاضری کی تمنا ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر ہم سب بھی تمنا کریں رسول اللہ کی بارگاہ کی حاضری کی، انشاءاللہ ہماری بھی تمنائیں پوری ہو جائے گی۔ اللہ کرے ہمیں بار بار روضہ رسول کی زیارت نصیب فرمائے۔ معزز حاضرین کرام،
یہ تمنا جب حضرت سیدنا امام احمد کبیر رفاعی میں بڑھنے لگی تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سفر مدینہ کا نصیب فرمایا اور آپ روضہ رسول میں پہنچے، روضہ رسول میں پہنچے آپ، اور جب روضہ رسول میں آپ پہنچتے ہیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذران عقیدت پیش کرتے ہیں، اور جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ سلام عرض کرتے ہیں بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، بتایا جاتا ہے آپ یوں کہہ کر سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکم یا جدی، آپ فرماتے ہیں اے میرے دادا جان، نانا جان، آپ پر سلام ہو، تو بتایا جاتا ہے روضہ رسول سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام یا ولدی، تجھ پر بھی سلامتی ہو اے میرے پیارے بیٹے۔ سلام کا جواب آتا ہے روضہ رسول سے، روضہ رسول سے سلام کا جواب آتا ہے۔ کس کو آتا ہے؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات والا جانتا ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات والا جانتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو معزز حاضرین کرام، روضہ رسول سے سلام کا جواب آتا ہے۔ آپ یوں کہہ کر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعلیکم السلام یا ولدی، اے میرے بچے تجھ پر بھی سلامتی ہو۔ کیا خوش نصیبی ہے۔ اور وہاں بتایا جاتا ہے، کتابوں میں آتا ہے، اپنوں نے بھی لکھا، غیروں نے بھی لکھا اس واقعے کو، تو اس واقعے کی صداقت کو پر قربان جائیں کہ اپنے تو اپنے، غیروں نے بھی، بازو والوں نے بھی اس واقعے کو اپنی کتابوں میں تحریر کیا۔ کتابوں میں تو تحریر کریں لیکن عقیدے سے کمزور نظر آتے ہیں۔ جب تحریر کرے تو عقیدہ بھی مضبوط بنا لو، ہمارے نبی زندہ ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب سلام کا جواب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جب سلام کا جواب ملا تو آپ چند اشعار بزبان عربی گنگنائے۔ ان کا ترجمہ اس طرح تھا، اے میرے آقا، اے دونوں عالم کے تاجدار، جب بھی میں دور تھا، اپنے مقام پر تھا، تو میری روح میرا نائب بن کر آپ کی بارگاہ اقدس میں سلام کرتی، اور میں اپنا نائب اپنی روح کو بنا کر آپ سے شرف ملاقات کرتا اور آپ کو سلام کرتا اور سلام کا جواب دیتا۔ لیکن یا رسول اللہ، آج مجھ پر اتنی کرم نوازی ہو گئی، رب نے اتنا کرم فرما دیا ہے، آج میں آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں۔ یا اے میرے آقا، میں چاہتا ہوں میرے لب سے، میرے یہ دونوں ہونٹوں سے، شفتین کا ذکر ہے، میں دونوں ہونٹوں سے آپ کے دست مبارک کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ آقا، میں آپ کے دست مبارک کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ ابھی یہ اشعار مکمل بھی نہیں ہوئے، 550 سال کا عرصہ ہو چکا، 570 یا 580 سال کا عرصہ ہو چکا، اور ایسا مجمع ہے مدینہ شریف میں، کتابوں میں آتا ہے 90,000 کا مجمع ہے، اس میں اولیاء کبار بھی ہے، بعض کتابوں میں آتا ہے اس میں حضور، پیران پیر، قطب ربانی، غوث سمدانی، ہیکل سلیمانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، غوث عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلوہ فروز ہے۔ وہ منزل ایسی عظمت اور بابرکت منزل۔ ویسے تو روضہ رسول تمام دنیا میں عظمت والا روضہ ہے، تمام دنیا میں شان والی جگہ ہے، میرے آقا علیہ السلام جہاں آپ فرما رہے ہیں۔ تو معزز حاضرین اکرام، اس روضہ رسول سے جواب بھی آیا حضرت احمد کبیر رفاعی رحمہ کو، اور ساتھ ساتھ اور جو بھی آپ بس عرضی رکھ رہے تھے اپنے جد کی بارگاہ میں، اپنے جد کی بارگاہ میں عرضی رکھ رہے تھے، اور جب عرضی مکمل بھی نہیں ہوتی، وہ اشعار مکمل بھی نہیں ہوتا، بتایا جاتا ہے خبر رسول سے دست مبارک حاضر ہوا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شان والا ہاتھ، رحمتوں والا ہاتھ، برکتوں والا ہاتھ، وہ ہاتھ جس کے شان میں اعلیٰ حضرت مجدد و دین و ملت امام عشق و محبت کیا خوب فرماتے ہیں، جس سمت اڑ گیا غنی کر دیا موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ ہاتھ جس سمت اٹھا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ ایسی سخاوت تھی ہمارے آقا کی، ایسی عطا تھی ہمارے آقا کی۔ بتایا جاتا ہے جب کوئی آتا ایک بات تو اس کو اتنا نواز دیتے، اتنا نواز دیتے، پھر دوبارہ مانگنے کی اس کو ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ الحمدللہ یہ محفل حیات النبی کے تعلق سے ہے۔ ہم سب کو بھی یہاں حیات کا ثبوت دیتے ہوئے ذکر اپنی زبانوں پر جاری و ساری رکھنا ہے۔ یہ تو میرا بیان تھا، عاجز کا بیان تھا، استاد محترم کا جب بیان ہوگا
सब जिंदा दिली का सबूत देना है। और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, इस वाक़े को तकमीली की तरफ लाता हूँ। देखिए शान क्या थी, अल्लाह वालों की शान, और अल्लाह वाले इस अक़ीदे से जाते हैं, उनका ये अक़ीदा होता है, और हमें भी इसी अक़ीदे को अपने दिलों में जगा कर रखना है। हमारे नबी जिंदा है, हमारे नबी जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। और रही बात, अल्लाह ने हमारे नबी को बड़ी शान वाला बनाकर भेजा है, जिनके सदक़े में सारी कायनात है। तो बहरहाल हाज़रीन इकराम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दस्ते मुबारक को पेश किया, और खुशनसीब और कितनी बड़ी खुशबख्ती है, उस वक्त के मजमे की खुशबख्ती पर कुर्बान जाऊं। वो तो औलिया की बात थे, उन्होंने कई बार रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, लेकिन दस्ते मुबारक ज़ाहिर होना और उनके लिए दस्ते मुबारक ज़ाहिर होना क्या है शान अहमद कबीर रिफाई। और उस दस्ते मुबारक का बोसा इमाम अहमद कबीर रिफाई ने लिया, उनकी बरकत से सारों ने सबों ने लिया। तो क्या खुश नसीब है वो औलिया की बात। तो बहरहाल हाज़रीन इकराम, मैं अपनी बात को तकमीली की तरफ लाता हूँ। तो बहरहाल हम सबको चाहिए कि ये अक़ीदत व मोहब्बत के साथ रहें। जितना हमारे दिलों में इश्क़ रसूल रोशन होगा, उतना ही हमारी ज़िंदगियाँ रोशन होगी, उतना ही हमारे मामलात रोशन होंगे, उतना ही हमारे मसाइल हल होंगे, उतना ही हमारी मुसीबतें दूर होगी, और उतना ही हमारा ईमान कामिल होगा। हुब्बे रसूल के बगैर ईमान मुकम्मल ही नहीं होता। इश्क़ रसूल के बगैर तकमील ईमान का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो तकमील ईमान चाहते हो, अपने ईमान की मजबूती चाहते हो, अपने ईमान को तक़वियत देना चाहते हो, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कसरत से क्या करो। शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्लाह इमाम अनवारुल्लाह फारूकी फजीलत जनी बानी अलैहि रहमत क्या खूब फरमाते हैं, मन अहब्ब शैयन अक्सर ज़िक्रुहु, जो जिससे मोहब्बत करता है उसका जिक्र कसरत से करता है। तो लिहाजा आशिक़ान रसूल को चाहिए, रसूलुल्लाह के चाहने वालों को चाहिए, जिक्र मुबारक कसरत से करे। और जितना कसरत से जिक्र करो, हयात वाले नबी का जिक्र जितना कसरत से करोगे, तो मुर्दा दिल भी जिंदा हो जाते हैं, और आँख भी रोशन हो जाते हैं, क़ुलूब भी मुनव्वर हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भी उसकी आबाद हो जाती है, और आखिरत भी उसकी सरसब्ज़ व शादाब हो जाती है। बहरहाल, और एक इल्तिजा के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ। ये ऐलान है अल्हम्दुलिल्लाह, तंज़ीम मिलाद मुस्तफ़ा बज़्म अफ़ज़ल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह के 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तीसरा जलसा है। आज उस्ताद मुहतरम तशरीफ़ ला चुके हैं। आपका खिताब जलील हम सबको अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बड़े ही खुशू खशियत उसके साथ समात करना है, अक़ीदत के साथ समात करना है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, कल भी हमारे और एक उस्ताद मुहतरम आ रहे हैं, जलीलुल क़द्र आलिम दीन है, उस्तादुल असातिज़ा है, नजमुल मुहद्दिसीन है। और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत का भी फैज़ान बड़ा है कि हज़रत कल यानी मेरी मुराद नजमुल मुहद्दिसीन हज़रतुल अल्लामा मौलाना अलहाज सैयद शाह सग़ीर अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, जो शेखुल हदीस के ओहदे पर जामे निज़ामिया में फाइज़ है, उतने अज़मत वाले मर्तबे वाले ओहदे पर हज़रत क़िबला फाइज़ है। और हज़रत क़िबला हमारे उस्ताद भी है हम सब शाह मोहम्मद खादी साहब के, और हज़रत को बहुत बुलंद मुकाम है, हज़रत के शागिर्दों में भी शायद होते हैं हज़रत क़िबला। तो बहरहाल मैं बताना चाहता हूँ कि हज़रत क़िबला की कल आमद होने वाली है। तो हम सब को चाहिए कि कल भी पहले और साथ साथ अपने और दीगर इस्लामी भाइयों को भी इन मुक़द्दस जलसों में लेकर आएँ, ताकि ये जलसे क्या कर देते हैं, ये मिलादुन नबी के जलसों से दिल रोशन होते हैं। मिलादुन नबी में अज़मत रसूल बताई जाती है, ज़िक्र रसूल सुनाया जाता है, इश्क़ रसूल के तराने गाए जाते हैं। रसूलुल्लाह की मोहब्बत दुनिया में भी कामयाब करवाती है और आखिरत में भी कामयाब कराती है। जितना ज़िक्र करेंगे तो इताअत करने में आसानी होगी और उसमें कामयाबी और कामरानी मिलेगी। तो अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सुनने सुनाने से ज़्यादा हम और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए और इन बुज़ुर्गों के फैज़ व बरक़ात से सरफराज़ी। जिस्म में जब तक है तो आदमी को जिंदा कहते हैं, रूह निकल गई तो कहते हैं मौत हो गई। तो मौत किसका नाम है? मैयत किसे कहते हैं? जिससे रूह निकल गई उसको मैयत कह रहे हैं। जुदा हो गई उसको मैयत कह रहे हैं। रूह निकल गई तो कहते हैं इनको मौत आ गई है। तो अब जैसे मौत आई बोलते हैं, दुनिया में मौत आ गई बोलते हैं। अब यहाँ से निकल कर एक आलम आता है हमारे को, वो बरज़ख का आलम है, यानी महशर के मैदान और दुनिया के बीच में भी एक आलम है। चाहे ख़बर में रहो या ज़मीन के ऊपर रहो, कहीं भी रहो, रूह निकलते हुए आलम बरज़ख में समझा जाता है बंदा। उसके काम बिल्कुल अलग हैं। दुनिया की ज़िंदगी अलग है, बरज़ख की ज़िंदगी अलग है।
یہاں کی زندگی اللہ کے امتحان میں گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ زندگی دیا ہے آزمائش کے لیے، کیا ہے کچھ احکام دیا ہے، ہر نبی کے ذریعے امت تک ان کے پیغام اللہ نے پہنچایا۔ یہ میرے احکام ہیں، بندوں کو بول دو، یہ اگر تم سنو گے اور اس کے بعد میرے پاس آؤ گے تو میرے محبوب بن کر آؤ گے، میری نافرمانی کرے تو میرے ساتھ دور رہو گے میری رحمت و کرم سے، تم مشکلات اٹھاؤ گے۔ تم کو دنیا کی تھوڑی سی زندگی تمہارے امتحان کے لیے دی گئی ہے کہ کون کتنا میری فرما برداری کرتا ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ یہاں نماز روزہ ہے، زکوٰۃ حج ہے، شراب سے بچنا ہے، چوری سے بچنا ہے، جھوٹ سے، لڑائی جھگڑوں، فتن و فساد، قتل و غارت گری سے، اللہ نے کہا ان فتنوں سے بچو، اچھی عبادت ریاضت کرو۔ یہ اب یہاں جو مانے گا بات وہ اللہ کا دوست سمجھا جائے گا، اللہ کا دوست پیارا، اللہ کیوں سن رہا ہے؟ اب اللہ خوش ہوگا، نوازے گا۔ یہاں انتقال کے بعد جسم سے روح ہو جاتی ہے، وہاں وہ برزخ کی زندگی ہے۔ فرق کیا ہوگا؟ یا نماز فرض تھی، روزہ زکوٰۃ، وہاں پہ کچھ بھی فرض نہیں ہے، نہ نماز فرض ہے، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج۔ دنیا میں نہیں پڑھے تو اللہ بولے گا کیوں نہیں پڑھا، سوال ہوگا۔ نہیں معاف کرے تو سزا دے گا، اپنے کریمی شان سے معاف کر دے تو اس کی کرم ہے۔ اللہ پکڑ کرا تو کوئی بچ کے بھاگ بھی نہیں سکتا، اللہ معاف کر دے تو کوئی اس کو روک بھی نہیں، اللہ کا کرم ہے، جیتے چاہے نواز دے، اللہ کی مرضی کی بات ہے۔ تو وہ پوچھے گا نماز کیوں نہیں پڑھا، روزہ کیوں نہیں، پورے بالغ ہونے کے بعد کا حساب لے گا اللہ۔ پیارے نبی نے بولا محشر میں سب، مگر برزخ کے اندر یا نماز کیوں نہیں پڑھا تھا، خبر میں روزہ کیوں نہیں رکھا تھا، یہ حساب نہیں ہے۔ تو سمجھے یہاں کی زندگی کا وہاں کی زندگی کا فرق۔ یہ زندگی نماز روزوں اطاعت عبادت کرنے کی وہاں کی نہیں ہے، مگر وہاں بھی سننا، دیکھنا، سمجھنا سب باقی ہے۔ میں ابتدائی باتیں اور یہ سمجھے تو حیات النبی ذرا اچھا سمجھ میں آئے گا، تو میں تمہید کے طور پیچھے سے لے کر رہا ہوں۔ وہاں بھی مرنے کے بعد بھی آدمی سنتا ہے، دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، شعور ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھائی مر کے اس کو رچھا کے قبر کے اندر رکھ دیے، اور زیادہ دن ہوئے تو ہم تجربہ کرتے ہیں کہ کھودے تو ہڈیاں نکلتے ہیں، مٹی میں مٹی مل گیا، آپ کا زندہ، آپ کون سننا ہے، کون دیکھنے والا، خیال آتا نا بھائی، وہاں جانا بیکار ہے، ان کو سننے والا نہ دیکھنے والا، وہاں جا کے کس کو سنا رہے ہیں، یہ خیالات آتے ہیں بھائی ہمارے ذہن میں۔ اللہ عقل دیا تو عقل کچھ نہ کچھ کرتے رہتی ہے، خالی نہیں بیٹھتی، اللہ دیا ہے کچھ نہ کچھ سوچتے رہتی ہے۔ ارے وہاں جا کے کیا ہے، وہاں سننے والا کون، مٹی میں مٹی مل گیا، تو یہ ہے پکی بات۔ مگر سوال یہ ہے، عقل چاہتی ہے کہ وہاں سننے والا کوئی نہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں، سمجھنے والا کوئی نہیں، عقل چاہتی ہے، مگر وہاں کا معاملہ ہم سے پردے میں ہے، غیب ہے۔ جب تک ہم وہاں گئے نہیں، وہاں کے معلومات نہیں ہو سکتے، سنائی دیتا کہ نہیں دیتا، دکھائی دیتا کہ نہیں دیتا۔ کبھی ادھر گئے تو معلوم ہوگا کہ وہاں کیا حال ہے، گئے بغیر ہم کو پتہ نہیں چلتا، وہ غیب ہے ہم سے، اور یہ غیب کا علم اللہ نے حبیب کو دیا ہے۔ وہاں سنائی دیتا ہے یا نہیں، برزخ کی دکھائی دیتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہے، شعور ہے کہ نہیں ہے، یہ نبی کو بتایا ہے۔ اس لیے ہم نبی کا حکم دیکھیں گے، نبی اگر کوئی ایسی بات فرماتے ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتی، ہم عقل کو پیروں تلے رون دیں گے، مصطفیٰ کے کلمات کو سینے سے لگا لیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے کے بعد آدمی سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ نبی نے فرمایا، ہم بولے بالکل سچ، اللہ سچا، اس کے نبی سچے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ شریف گئے تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، جو یہودی علماء، یہودیوں سے یعنی یہود سے آپ کا تعلق تھا، آپ ان کے عالم تھے، تورات سے واقف تھے آپ،
اور خاص بات یہ یہود بولے تو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد کو بولتے ہیں بنی اسرائیل. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، ان کے بیٹوں کو بولتے ہیں. عبرانی زبان میں اسرائیل بولے تو عبداللہ، اللہ کا بندہ. ان کے عبداللہ ابن سلام نے خاص بات بولوں میں ان 12 بیٹوں میں سے یوسف علیہ السلام کی اولاد میں ہوتے ہیں. ایک بڑے نبی کے خاندان کے تعلق. اب یہودی تھے مگر حبیب پاک کے چہرے مبارک کو دیکھے تو ایمان کی دولت سے مشرف ہو. چہرے مبارک کو دیکھا تو کیا کہا، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، ایک سچے کا چہرہ ہے. اللہ نے چہرے پر ہی وہ صداقت کے انوار چمکائے تھے. انہوں نے حالانکہ یہودی عقیدے پہ تھے، جب چہرے کو دیکھ کے سمجھے یہ سچے نبی ہے، جھوٹے نہیں ہے. ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے. تو بھئی اللہ سچا، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی، خود اللہ کہہ رہا ہے. اور حبیب سے بڑھ کر کون سچا؟ ساری مخلوق میں سب سے سچے مصطفیٰ آقا. مزاح فرماتے اپنے غلاموں کو خوش رکھنے، اس مزاح میں بھی صداقت ہوتی تھی، سچائی ہوتی تھی، جھوٹ نہیں ہوتا تھا. ایک مثال کے طور پر دے دیتا ہوں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے، آ کے بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک اونٹ چاہیے. ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا کی سخاوت کی کیا شان. تو پیارے نبی بولے اتنے ذمہ دار صحابہ سے بولے ان کو ایک اونٹنی کا بچہ دے دو. بولے کیا بولے؟ ایک اونٹنی کا بچہ دے دو. بولے تو وہ صحابی بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کھیتی باڑی کا کام کرتا ہوں، کھیتی کو پانی پہنچانے صبح سے شام تک اونٹ سے کام لینا پڑتا، پانی کنویں میں سے نکال کے دوڑانا. ہٹا کٹا اونٹ ہو تو مدد کر سکتا ہے وہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹنی کا بچہ لے کے کیا کروں گا، مجھے بڑا ہٹا کٹا اونٹ چاہیے تاکہ کھیتی باڑی میں مدد کر سکیں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، میں نے کہا اونٹنی کا بچہ دو. وہ ہٹا کٹا بڑا بھی تو اونٹنی ہی کا تو بچہ ہوتا ہے. ارے بڑا بھی ہو گیا تو بچہ ہی نہیں ہوتا جی. مطلب میں یہ چاہ رہا تھا کہ تم کو بڑا اونٹ ملے، مگر اونٹنی کا بچہ اس لیے کہا کتنا بھی بڑا ہو جائے اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے. دیکھو مزاح کے طور پر فرمایا مگر اس میں بھی صداقت چمک رہی نہیں. یہ بات کرو، مزاح میں بھی صداقت کے انوار چمکتے تھے آقا. وہ مزاح بھی کیوں، اپنے غلاموں کو خوش رکھنا چاہتے تھے. یہ مقصد تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو معزز سامعین کرام، حبیب کی بات سے بچ کر سچی کسی کی بات نہیں. وہ حبیب غیب جاننے والے حبیب اللہ نے جن کے ذریعے ہم کو غیب بتایا ہے، ذریعہ بنایا. پیارے نبی نے فرمایا کیا، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے جسم کو، بدن میں 2 چیز ہوتے ہیں، جسم ایک روح ہوتی نا. تو میں نے کیا کہا، بدن سے روح کے الگ ہونے کا نام موت ہے. بدن سے روح کے الگ کر دیے جانے کا نام ہی موت ہے. روح بدن سے الگ ہوتی ہے، روح ختم نہیں ہوتی. روح ختم نہیں ہوتی، مٹا دی نہیں جاتی، باقی رہتی ہے. جسم کو زمین میں ڈالو زمین گلا دے گی، آگ لگا دو جلا دے گی بدن کو آگ، تلوار سے ٹکڑے کر دو کٹ جائے گی، کاٹ دو کٹ جائے گی. مگر روح نہ کٹتی ہے، نہ جلتی ہے، نہ گلتی ہے. بلکہ وہ روح تو ہمارے خوابوں میں بھی نہیں آتی. وہ دیو اللہ جس کو حکم دیا وہی قابو اور کنٹرول کرتے ہیں. ملک الموت علیہ السلام کو حکم ہے روح لے کے آؤ، وہی لے سکتے ہیں. ہم تو روح پہ کنٹرول بھی نہیں کر سکتے، نہ اس کو جلا سکتے، نہ کاٹ سکتے، نہ زمین میں دفن کر کے. بدن ہے وہ جس کو دفن کیا جاتا ہے. اور میں بولوں، سننے والی، دیکھنے والی، سمجھنے والی وہ ہوتی ہے روح. جب تک جسم کے اندر ہے، جسم کے کانوں سے سنتی ہے، جسم کی آنکھ سے دیکھتی ہے، جسم کی زبان سے بولتی ہے، روح بولتی ہے زبان کے ذریعے، ہاتھوں سے پکڑتی ہے، پیروں سے چلتی ہے. لیکن جب جسم سے روح کو الگ کر دیا جاتا ہے تو
بغیر بدن کی آنکھ کے ڈائریکٹ دیکھتی ہے، ڈائریکٹ سنتی ہے، ڈائریکٹ سمجھتی ہے، ڈائریکٹ تصرف کرتی ہے، ڈائریکٹ جہاں چاہتی ہے پرواز کر جاتی ہے۔ تو سننے والی روح ہے، دیکھنے والی روح ہے، سمجھنے والی روح ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہم جس کو کہتے ہیں وہ گل گیا وہ بدن ہے، جو سن رہی ہے وہ روح ہے، وہی گلے ہوئے بدن والے کی روح ہے۔ جب ہم اس سے خطاب کرتے ہیں تو اس کی روح سنتی ہے۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قبرستان جاؤ تو کہو وہاں پر جا کر السلام علیکم اہل دیار من المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ اے مومن مردوں مومن عورتوں کے گھر والوں، اے مسلم مردوں مسلم عورتوں کے گھر والوں، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اس کی رحمتیں برکتیں تم پر اتری، تم ہم سے پہلے والے، ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ پیارے نبی کہتے قبرستان میں جاؤ تو ان کو سلام بھی کرو، ان کو کلام بھی کرو ان سے، ہم تمہارے پیچھے آنے والے، یہ کلام ہے، اس سے پہلے کا سب سلام ہے۔ اب پیارے نبی سلام و کلام کرنے کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ سننے والا نہیں ہوتا تو مصطفیٰ سنانے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ سمجھے، سننے والے، مگر بدن پہلے روح تھی تو روح بدن کے کان سے سنتی تھی، اب روح بغیر بدن کے ڈائریکٹ روح سنتی ہے نا۔ اب سنیے ایک حدیث اور بتا، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو میں اردو میں مطلب کے طور پر عرض کر رہا ہوں تاکہ بہت سارا ٹائم بچ جائے گا۔ معزز صاحبان کرام، جب انتقال ہو جاتا ہے تو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جن کو اللہ نے پورے برزخ کا بھی خبر دے دیا، محشر کا بھی خبر دے دیا، جنت و دوزخ کی بھی، اللہ نے جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں جانے تک کی سب خبر بتا دی، حبیب کو سب بتا دی۔ اب حبیب فرماتے ہیں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، اس کے بدن کو جب غسل دیا جاتا ہے، اس کی روح دیکھتے رہتی ہے۔ کیا دیکھتی بولے؟ روح۔ کب دیکھ رہی؟ بدن سے الگ ہو کے دیکھ رہی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبیوں کے سردار کہہ رہے ہیں، رسولوں کے امام فرما رہے ہیں، اللہ کے حبیب فرما رہے بات، روح دیکھتے رہتی ہے۔ کب الگ ہو گئی دیکھ رہی؟ معلوم ہوا بدن سے الگ ہونے سے اس کے صفات سلب نہیں ہو جاتے ہیں، اس کا دیکھنا سننا سمجھنا تو باقی رہتا ہے۔ فرق یہ ہے بدن ہے تو بدن کے توسط سے یہ سب ہوتا ہے، الگ ہو گئے تو بغیر بدن کے سننا دیکھنا شعور سب اسی کے ہے نا۔ اب حبیب کہہ رہے بھائی ہمارا معاملہ حبیب سے جڑا ہوا ہے۔ عقل کہتی ہے تو ہم عقل کو رون دیں گے جب وہ حبیب کے ارشاد کے مخالف میں آ جائے تو، ہاں حبیب کے ارشاد کے تابع آئے تو ایسی عقل کو کلیجے سے لگا لیں گے، اپنے آنکھوں سے لگا لیں گے، ہم سر پہ بٹھا لیں گے۔ ایسی عقل کو جو حبیب کے ارشاد کے موافق چلنے والی ہے، مخالف ہے تو پیروں تلے رون ڈالیں گے۔ عقل کہتی ہے کیسے سننے والا، مصطفیٰ کہتے ہیں نہیں، روح سنتی ہے۔ کس کی؟ جس مردے کو لایا جا رہا اسی مردے کی روح دیکھتی ہے، بولے کفن پہنا رہے ہیں دیکھتی ہے روح۔ اب اس کے بعد یہ اسلام کی خوبی ہے، جب تک بندہ زندہ ہے تب بھی اللہ نے سکھایا اپنے بھائی کی عزت کرو، احترام کرو، تعظیم کرو، مصیبتوں میں اس کی مدد کرو۔ انتقال کے بعد بھی کہتے اس کو عزت و احترام سے غسل دو، نئے کپڑے پہناؤ، آنکھوں میں سرما لگاؤ، عطر لگاؤ، تعظیم و تکریم سے کاندھوں پر بٹھا کے مسجد لے جاؤ، مسجد کے کہیں قریب میں اچھی جگہ دیکھ کر نماز پڑھاؤ، مسجد ہو یا کہیں بھی کھلی سائل جگہ، مسجد کے قریب ہو یا کہیں بھی ہو، میرے کھلی جگہ جاؤ، نماز پڑھاؤ، پڑھا کے کھانوں سے رکھ کے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے لے جاؤ، احترام سے اتارو، احترام سے قبر کے اندر رکھو۔ یہ سب تعلیم اسلام کی ہے، پیارے نبی نے دیا۔ زندہ ہے تو بھی اس کی تعظیم کرو، مر گیا تو بھی اس کی تعظیم کرو، اسلام کا خانہ۔ ادب، احترام، محبت، چاہت، یہ سب اسلام کے آداب ہیں۔ اب نماز پڑھائے، کھانوں پر رکھ کے اب کدھر لے جا رہے ہیں؟ قبرستان لے جا رہے ہیں تاکہ جسم کو اندر رکھ دیں۔ اب نماز پڑھائے، کھانوں پر رکھ کے اب کدھر لے جا رہے ہیں؟ قبرستان لے جا رہے ہیں تاکہ جسم کو اندر رکھ دیں۔ اب نماز پڑھائے، کھانوں پر رکھ کے اب کدھر لے جا رہے ہیں؟ قبرستان لے جا رہے ہیں تاکہ جسم کو اندر رکھ دیں۔
تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، ارشاد کا مفہوم عرض کر دے رہا ہوں میں، پیارے نبی محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں، اب قبرستان جب لے جاتے رہتے ہیں تو مردہ اس میں ہے، ڈولے میں، اب اس کی روح کہتی ہے، اگر وہ مرنے والا گناہ گار ہے تو روح کہتی ہے افسوس ہے مجھے کدھر لے جا رہے ہو، اسے معلوم ہے یہ قبر، پیارے نبی نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، خبر یا تو دوزخ کے گڑھوں میں کا ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں کا ایک باغ، کسے کہہ رہے ہیں؟ خبر کو کہہ رہے ہیں۔ یہ کب دوزخ کا گڑھا ہوگا؟ جبکہ اندر آگ کے شعلوں سے جلایا جا رہا ہوگا مردے کو۔ جنت کی کیاری کب ہوگی؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کا انعام خبر میں بھی اتر رہا ہو، اللہ جسے چاہتا ہے اسے انعام دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا باضابطہ باب اثباتی عذاب القبر حدیث میں آئے، خبر کے عذاب کو ثابت کرنے کا بیان۔ تو آدمی کو اگر شعور نہیں ہے تو پھر عذاب محسوس کیسے کرے گا جی؟ شعور ہے، اور اللہ قادر ہے بدن سے روح الگ ہونے کے باوجود بدن چاہے سلامت رہے، ذرات بن جائے، اللہ اس روح سے ان ذرات کا ایسا تعلق قائم کر دیتا ہے، عذاب دے تو وہ ذرات بھی تڑپتے ہیں، یہ روح بھی تڑپتی ہے، دونوں میں رابطہ کر دیتا ہے اللہ۔ ہمارے پاس موبائل ہے، امریکہ، لندن، فرانس، روس، ہزاروں میل دور، ایک دوست کو کہتے ہیں السلام علیکم، آتے کہا وعلیکم السلام، یہ مشنری وہ مشنری میں کتنی دوری؟ ہزار، پھر آواز کیسے جا رہی، رابطہ کیسے؟ ایک بیچ میں ٹاور ہاؤس ہے، دونوں میں رابطے کا کام کر رہا ہے۔ تو ایسے ہی روح ادھر ہے، بدن ادھر ہے، جو اللہ اتنی عقل دیا، اتنے دور دور کے آلہ لوہے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیسے بناتے، وہ بنانے والے سائنسدان جانے، اس میں ٹاور ہاؤس رابطے کا قائم کر سکتا ہے کام، تو اللہ کی ذات روح اور وہ ذرات میں رابطہ کیوں نہیں قائم کر سکتی؟ یہاں سے وہاں روز رابطہ ہو رہا ہے، روح اور بدن دو تڑپتے رہتے ہیں، بالکل عذاب قبر اسی لیے ہے، بدن بھی تڑپتا ہے، نعمت ملی تو دونوں خوشیاں مناتے ہیں۔ اب میں پہلے کہتا ہوں، بعد میں یاد آئے گا نہیں آئے گا نہیں معلوم، تھوڑا بول کے بیان کر، کیونکہ اصل حبیب کی زندگی کیا ہے برزخ کی وہ بتانا ہے مجھے، یہ سمجھے تو وہ سمجھ میں آتا ہے، اس لیے دو باتیں سمجھانا ہے۔ یہ بات پکی ہے کہ بدن قبر کے اندر گل بھی جاتا ہے، مٹی میں مٹی بھی بن جاتا ہے، مگر اللہ جسے چاہے وہ مٹی میں مٹی بنتا ہے، اور جسے چاہے اللہ اتنا سلامت رکھتا ہے، جسم تو جسم ہے، کفن بھی سلامت رہتا ہے۔ یہ کوئی من گھڑت باتیں نہیں، کئی ایسے واقعات مضبوط مستحکم پکے موجود ہیں، پرانی خبروں کو، حتیٰ کہ 500 سال پرانی خبروں کو، جہاں پر بالکل زمین برابر ہو چکی، لیکن اتنا معلوم یہاں قبرستان ہے، ضرورت پیش آئی تو اس کو کھودنا پڑا، تو وہاں سے نعش ایسی نکلی، 500 سال پرانا قبرستان، کہ نعش ایسی نکلی کہ بدن تو بدن ہے، کفن بھی معلوم ہو رہا تھا ابھی رکھا گیا ہے۔ ایک نہیں کئی واقعات ایسے مستند ہے، کسی کو بھی شک نہیں ہوگا، ایسے واقعات موجود ہیں، لیکن یہ سب نہیں سنائیں گے ہم، ٹائم کا بھی معاملہ ہے۔ اور الحمدللہ آپ کی عظیم کمیٹی ایک دن نہیں مسلسل پورے 12 دن آپ کو حبیب پاک کے قریب کرنے میں لگے ہوئے۔ قریب بولے تو ہر وقت ہی ہے، مگر اب دنیا میں آنے کے بعد خیالات چلے جاتے ہیں، ذہن سب دنیا میں رہتا، تو ذہن، فکر، قلب سب خدمِ مصطفیٰ تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ کوششوں کو قبول فرمائے، ایسے کوششوں پہ اللہ کی خاص نظر بھی ہوتی ہے۔ تو خیر بہرحال معزز سامعین کرام، کئی نعش ایسے بھی نکلے، تو مطلب یہ ہے کہ روح تو ہر ایک کی سلامت رہتی ہے، چاہے وہ گناہ گار رہنے دو، سیاہ کار رہنے دو، خطا کار رہنے دو، اللہ کا منکر رہنے دو، اللہ کی بات کا
انکار کر کے مخالفت کرنے والا ہو، ہر ایک کی روح مرنے کے بعد یعنی جدا ہونے کے بعد باقی رہتی ہے، بدن ہی گلتا ہے، مگر اللہ اپنے محبوب بندوں کے روح تو باقی ہے، بدن کو بھی سلامت رکھتا ہے۔ یہ تجربے ہوئے، تجربوں سے پتہ چلا۔ اب رہا انبیاء کا معاملہ، ان کی بدن تو، اور ان کی حیات کی بات ابھی نہیں کروں، صرف بدن کی بات کروں، ان کے بدن شریف تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیں، معلوم ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ مجھ پر کثرت سے درود سلام بھیجتے رہو۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ، صحابہ کے بارے میں حدیث میں وہ بھولے بھالے سیدھے سادے بے تکلف ہوتے تھے، وہ شبہ بے تکلفانہ عرض کرتے تھے، اپنے شبہات دور کر لیتے تھے، بہت ان کی خوبی حدیث میں ہے۔ ایک صحابی بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خدمت میں درود سلام بھیجنے کا حکم ہے، کیا آپ کے انتقال کے بعد بھی آپ پہ درود بھیجیں؟ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ انتقال ہونے کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے، آپ فرماتے ہیں ہاں میرے انتقال کے بعد بھی مجھ پہ درود سلام بھیجتے رہو۔ کیوں؟ آگے فرما رہے آقا کا ارشاد ہے۔ اب میں حدیث سنا رہا ہوں، صحاح ستہ کے حدیثوں میں ابن ماجہ شریف کی حدیث میں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے انبیاء کے جسموں کو کھانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہاں صرف حبیب پاک کی بات نہیں ہو رہی، سارے انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء کہہ رہے ہیں، سارے نبیوں کا جسم کھانا حرام کر دیا اللہ نے، زمین پر کھا نہیں سکتی۔ بولے وہ تو تجربے کی بات کیا تھا اللہ والوں کی، یہ تو مصطفیٰ کی حدیث سے ثابت ہے۔ اور آگے لکھا فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، تو اللہ کے نبی زندہ بھی ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ شریف دیکھ سکتے ہیں، صحاح ستہ کی حدیث ہے۔ ہمارے کوئی خیالات نہیں، ہمارے بزرگوں ہمارے علماء کے نہیں، نبیوں کے سلطان کا ارشاد سنا۔ اب حبیب نے کیا فرمایا؟ زمین پہ حرام ہے، ہم حرام ناجائز میں کوئی بھی ملوث ہو سکتے، بعض انسان ایسے بھی ہے، مگر زمین کبھی ملوث نہیں ہوتی۔ اللہ منع کر دیا، مجال نہیں ہے کہ اللہ کے منع کے خلاف۔ اللہ کا حکم، زمین آسمان تو بھی اطاعت کرتے ہیں، ان میں کی ساری چیزیں اطاعت میں لگی ہوئی رکھی، نہیں کھا سکتے، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے حرام کیا ہے۔ بولے پیارے نے تو انبیاء کے جسم انور کا معاملہ تو حدیث سے ثابت ہے، اور دیگر انبیاء ہیں وہ جب ان کا بدن انور سب سلامت ہے۔ میں بتاتا ہوں زندگی الگ، پھر وہ کیسے ہے وہ تو الگ ہی ہے، جسم انور کی شان بتا رہا ہوں۔ جب نبیوں رسولوں کا یہ معاملہ ہے تو حبیب تو سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے رسولوں کے امام ہیں۔ سب امت کو حکم ہوا اے نوح کی امت نوح علیہ السلام پر ایمان لاؤ، اے ہود کی امت ہود پر ایمان لاؤ، اے صالح کی امت صالح پر ایمان لاؤ، اے شیث کی امت شیث پر ایمان لاؤ، اے داؤد کی امت داؤد پہ ایمان لاؤ، اے ابراہیم خلیل اللہ کی امت ان پر ایمان لاؤ، اے ذبیح اللہ کی امت ان پہ ایمان لاؤ، اے کلیم اللہ کی امت ان پہ ایمان لاؤ، اے روح اللہ کی امت ان پہ ایمان لاؤ۔ سب نبیوں سب رسولوں کی امت کو حکم ہے اپنے نبیوں پہ ایمان لاؤ، اپنے رسولوں پہ ایمان لاؤ۔ اور نبیوں رسولوں کو اللہ عالم بالا میں جمع کر کے کہتا ہے اے نبیوں اے رسولوں، تمہارے ہوتے ہوئے میرے حبیب کو بھیج دوں، تم سب مل کے میرے مصطفیٰ پہ ایمان لاؤ۔ سمجھ رہے ہیں؟ نبیوں کی زندگی کا عالم یہ ہو تو نبیوں کے سلطان کا کیا عالم ہوگا؟ نبیوں کو بھی حکم ہے نبیوں میرا حبیب ہے ایمان لاؤ۔
شارٹ فارم کرو انشاءاللہ علماء کرام سے سنیں گے ان باتوں پر، لیکن میں کہہ رہا ہوں تو اب کہہ رہے سارے نبی زمین نے حرام کر دیا اور آگے فنبی اللہ حی، تو نبی اللہ زندہ ہے، یرزقون، یہ حبیب کے بارے میں خاص طور پہ ذکر کر رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں جسم کا معاملہ یہ ہے، کچھ بھی ہوتا زمین کھا سکتی، کر سکتی، جلاؤ تو جل سکتی، اس کے راگ جو بھی ذرات اللہ قدرت رکھتا ہے، کچھ بھی ہو جاؤ، روح سے تعلق کرتا ہے، سزا دینا ہے سزا دیتا ہے، عطا کرنا ہے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، ناراض ہے سزا دیتا ہے، اس کا پہلے ہی بول دیا اللہ نے، نبیوں کے ذریعے بولا، کیونکہ ڈائریکٹ اللہ سے بات لینے کی ہم میں طاقت نہیں، طاقت ہوتی تو ہر ایک سے بات کرتا، حبیب کو ذریعہ نہیں بناتا، صرف حبیب میں یہ طاقت رکھا ہے، یہ قوت رکھا ہے، وہ اللہ سے ڈائریکٹ لینے کی طاقت رکھتے ہیں، یہ ان کا صدقہ ہے، ان کے ذریعے رب العالمین کی باتیں ہم لے رہے ہیں، سب دیا نبی کو، نبی دیے ہم کو، نبی کو ذریعہ بنایا، تمام احکامات، اعمال، اخلاق، ایمان، خود اپنی ذات و صفات کو سمجھنے کے لیے حبیب کو ذریعہ بنایا، انہوں نے دیا تو امت نے لیا، ڈائریکٹ اللہ نے بندوں کو نہیں، نبیوں کے ذریعے دیا، وہ نبی اعلیٰ درجے کے بندے ہوتے ہیں، ان کا کوئی مثل ہوتا ہے نہ جواب ہوتا ہے۔ خیر میں نے اب آپ کو عرض کیا معزز سامعین کرام، یہ جو بدن ہے وہ تو نیک بندوں کا تجربے سے ثابت ہے، وہ سلامت رہتا ہے۔ میں یہاں روح کے بارے میں کہہ رہا تھا، اب ڈولے میں رکھ کے لے جا رہے ہیں کس کو؟ جنازے کو لے جا رہے ہیں، آدمی کے بدن کو لے جا رہے ہیں۔ اب پیارے نبی فرما رہے ہیں، وہاں کیا بولے؟ غسل دے رہے، خود روح دیکھتے رہتی، بولے کفن پہنا رہے، روح دیکھتی ہے، بولے اب یہ نماز جنازہ پڑھا کے ڈولے میں رکھ کے لے جا رہے ہیں، تو آقا کیا فرما رہے ہیں؟ پیارے نبی فرما رہے ہیں کیا وہ روح بولتی ہے کیا؟ اگر وہ گناہ گار ہے تو کہتی ہے افسوس ہے کدھر لے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو بولا کیوں افسوس کرتی ہے؟ نافرمانی کری، ڈر رہی ہے، اب لے جا کے وہاں کیا ہوتا کہ کیوں؟ میں بولا نا، پیارے نبی بولے خبر یا تو دوزخ کے گڑھوں میں کا گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں کا، اور وہ نافرمانی کیا، وہ ڈر رہا کہیں دوزخ کا گڑھا نہ بن جائے میں جانے، اس لیے ڈرتے ہوئے کہتا افسوس مجھے کدھر لے جا رہے ہو۔ اور نیک بندہ ہوتا ہے وہ مرنے والا، تو روح کیا کہتی ہے؟ حبیب فرما رہے روح بولتی ہے، بدن سے الگ ہے مگر بول رہی ہے، کیا کہتی ہے؟ افسوس ہے، دیر کیوں کر رہے ہو، میرے رب کی رحمت کی طرف مجھے جلدی لے کے چلو۔ وہ سمجھ بھی رہی ہے، روح بدن سے الگ ہے، سمجھ رہی ہے کہاں لے جا رہے ہیں معلوم، اسے معلوم ہے مرنے کے بعد ہی پتہ چل گیا ہے میرے لیے اللہ کی شان کریمی نازل ہونے والی ہے، کریم میرے رب کی رحمت کی طرف اللہ جلدی لے کے چلو۔ کیا ہے وہاں پر خبر؟ اللہ جسے چاہتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پیارے نبی کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے سوالات وہاں پہ بھی ہوتے ہیں، جوابات وہاں دے دیتا ہے بندہ، تو اللہ کہتا ہے فرشتوں سے صدق عبدی، سچ سچ جواب دے دیے، تو اللہ کہتا صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، ففرشوہ من الجنہ، میرے بندے کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، میرے بندے کے لیے جنتی لباس پہنا دو، وَافْتَحُوا بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، جنت کی طرف ایک دروازہ، ایک کھڑکی کھول دو، فَيَأْتِي فِي قَبْرِهِ الرَّوْحُ وَالرَّيْحَانُ، اس کے قبر میں جنت سے راحتیں بھی آتی ہے، خوشبو بھی آتی ہے، اے جنت کے کیاریوں میں کی کیاری بن رہی ہے، جنتی فرش ہے، جنت۔ ہماری عقل چھوٹی ہے، اللہ کی قدرت بڑی ہے، اللہ وہاں کیا کر رہا ہے ہم کو پتہ نہیں چلتا، دکھائی نہیں، یہاں فرشتے کہیے دکھائی نہیں دے رہے، وہاں کیا انعام ہے ہم کو نہیں دکھائی دیتا، مگر اسے دکھائی دیتا ہے کیا ہو رہا ہے۔ آپ بولیں گے بھائی اتنی مٹی ہے قبر کے اوپر، اس کے اندر ہے وہ مٹی اوپر، پھر ساتوں آسمان پار، ساتوں آسمان کے اوپر جنت، اتنے رکاوٹوں کے اندر سے کیسا دیکھتی ہوگی جنت کو؟ جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہاں سے خوشخبر، اب وہاں سے یہاں تک راستہ ہو جا رہا، بلکہ سنیے اور ایک حدیث سنا دیتا ہوں، صبح شام جنتی کو اس کے جنت کا ٹھکانہ دکھائی دیتا ہے خبر میں، حدیث مصطفیٰ، دوزخی کو صبح شام دوزخ کا ٹھکانہ بتایا جاتا ہے۔ اب یہ صبح شام کا مطلب میں نے کہہ رہا ہوں، محدثین کہہ رہے ہیں، صبح سے مراد سورج طلوع ہونے سے لے کر مطلب سورج ڈھلنے تک صبح، شام بولے تو سورج ڈھلنے کے بعد سے لے کے سورج غروب ہونے تک شام، یوں بتائے، تو یہ صبح بھی یہ شام بھی دو ٹائم بھی ایک بتائے۔
اور بعض محدثین کہے نہیں یہاں صبح و شام کہا گیا مراد ہمیشہ، صبح و شام یعنی رات میں بھی دن میں بھی، یہ مطلب ہر وقت دکھایا دیتا ہے۔ آپ معزز سامنے کرام پیارے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ صبح و شام دوزخی کو دوزخ کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، جنتی کو جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ ادھر خوشبو بھی آ رہی ہے، راحت بھی آ رہی ہے، انہیں دیکھ بھی رہا ہے کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ جنت کی کیاری بن گئی، سو بتا رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنے رکاوٹوں کے اوپر سے یہ جنت کیسی دکھ رہی ہے؟ میں کہا نا ہماری عقل چھوٹی ہے، اللہ کی قدرت بڑی ہے۔ ایک بند کمرے میں ٹی وی ہے، بند کمرہ ہے، اس میں ٹی وی ہے، ٹی وی میں بٹن دباؤ، بٹن دباتے کیا نظر آ رہا؟ امریکہ صدر کچھ بولتے نظر آ رہا، روس کا صدر کچھ بیان کرتے نظر آ رہا، پورا دیکھ رہے ہیں۔ ان ہے ہزاروں میل دور، وہ ہے ہزاروں میل دور، یہاں بند کمرے میں بٹن دباتے نظر آ رہا، آواز آ رہی ادھر کی۔ بتاؤ اللہ نے بجلی میں یہ طاقت رکھا ہے، بند کمرے میں ہزاروں میل دور کی صورت دکھائی دے سکتی ہے۔ کوئی بولے اتنے سمندر بیچ میں حائل ہے، اتنی دیواریں حائل ہے، اتنے ہزاروں میل، یہ کیسے؟ سائنس کی ترقی نے بتا اللہ کی قدرت بڑی ہے، اتنی عقل دیا تو بندہ یہ کام کر رہا ہے۔ تو یہاں پر بیٹھ کر ہم ہزاروں میل دور کی شکل صورت دیکھ سکتے ہیں، وہاں کی آوازیں سن سکتے ہیں، تو کیا بعید ہے کہ خبر کے اندر سے اللہ کا پیارا بندہ جنت کو دیکھ رہا ہو؟ تو سائنس کی ترقی نہیں تھی تو روحانیت بڑی قوی تھی، لوگ بغیر ترقی کے مان لیتے تھے۔ آج سائنس کی ترقی دیکھ کر بھی سوچتے بیٹھا ہے بندہ، اس کی ترقی کو ماننے تیار ہے، رب کی عطا کو ماننے تیار نہیں۔ ذرا سمجھنے کی بات ہے بھائی، شک مت کرو، قدرتی وہ ہے اللہ کی۔ حبیب بول دیے بس، جو حبیب بولے ہوگا۔ صبح و شام دکھایا جاتا، بولے دکھا، عقل مانو نہ کو مانو۔ ہم عقل کے پیچھے چلتے تو اللہ کو حبیب کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ہر شخص بہت بڑا عقل مند ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ حبیب کو بھیجا ایسا، بعض چیزیں عقل کے موافق رہنا ہے، بعض عقل پٹکیاں دے گی، تم عقل کو چھوڑو، میری بات سنو، قدرت والے رب کی بات میں تم کو پہنچا رہا ہوں، یہ ہے معاملہ، سمجھے؟ یا حبیب